السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ناظرین بعافیت تمام ہوں گے۔ حکومت ہند جو کہ 2014 میں منتخب ہوئی، ایک عرصے سے گویا اس کا یہ نصب العین رہا ہے کہ وہ ایسی پالیسیاں متعارف کرواتی رہتی ہیں جس سے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ملک کی دیگر اقلیتیں ہیجان و پریشانی کا شکار رہتی ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی جو ابھی حال ہی میں متعارف ہوئی اور جو کہ ایک روز بروز پیش آنے والے واقعے کی حیثیت سے اس کو جانا جاتا ہے، وہ ہے سوریہ نمسکار۔ حالانکہ یہ بات تمام تر طبقات کے نزدیک معلوم مسلم ہے کہ مسلمان جس عقیدے کے ضمن میں کسی طرح کے انحراف کا شکار نہیں ہو سکتے وہ عقیدہ توحید ہے، مگر اس کے باوجود اس ملک میں جس میں سیکولرزم کے ستون کو قائم کرنے کا آزادی کے بعد سے ڈھونگ رچایا گیا اور ایک طرح سے ہمیشہ مسلمانوں کو بلکہ دیگر اقلیتوں کو یہ وعدہ کیا جاتا رہا کہ آپ یہاں پر ہر اعتبار سے آزاد ہیں، ان کو ایسی پابندیوں کی زنجیروں میں قید رکھا گیا جو ایک سیکولر ملک کو زیب نہیں دیتا ہے۔ حال فی الحال میں وزارت تعلیم نے ایک سرکولر میں یہ جاری کیا کہ تمام سرکاری اسکولوں میں 1 جنوری سے لے کر 7 جنوری تک یوگا پروگرام کا انعقاد کیا جائے، جس میں سوریہ نمسکار بھی کروایا جائے، اور 26 جنوری کو ہندوستان کی 75 آزادی کے سال مکمل ہونے پر ایک امرت مہوتسو کا انعقاد کروایا جائے جس میں سوریہ نمسکار بھی لازم کیا جائے۔ تو یہ چیز کسی بھی صورت نہ تو آئین کے مطابق ہے اور نہ ان اقلیتوں کے جو سورج کو صرف اللہ کی ایک مخلوق مانتی ہیں۔ حالانکہ ہندو مت میں بھی یہی بات ہے کہ خالق اور مالک اور رازق، جیسا کہ سناتن دھرم کی تمام مسلمہ کتابوں میں یہ مذکور ہے کہ خالق و مالک صرف ایک ہے، مگر ان کے اس دھرم کے مبلغین کا یہ انحراف رہا کہ انہوں نے اپنے متبعین کو ہمیشہ راہ راست سے بھٹکا کر رکھا، اور یہ سب ہے ویدوں میں، اور ان کی چاروں ویدوں میں رگ وید ہو، یجر وید ہو یا سام وید، یہی بات مذکور ہے کہ خالق فقط اور فقط ایک ہے، مگر اسے بھٹکایا گیا۔ تو اب جو حال میں یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ سوریہ نمسکار کا، تو اس کے بارے میں ضروری ہے کہ مسلمانوں کو جان لینا چاہیے کہ اس سلسلے میں یعنی عقیدہ توحید کے سلسلے میں وہ کسی طور پر بھی ایڈجسٹمنٹ کی پالیسی اختیار نہیں کر سکتے۔ ان کا عقیدہ توحید ہی ہے جو ان کے لیے قوت ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس تو مصطفی ہے۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اس دھرم کے بڑے لوگ اسے ہندو مذہب کا تشخص گردانتے ہیں اور اس کے ساتھ اسے خاص جانتے ہیں، لیکن یہ اس حکومت کا دجل و فریب ہے کہ وہ اس کو ایک ورزش کے طور پر متعارف کرواتی رہی۔ تو ہمیں یعنی سوریہ نمسکار کو 3 نوعیتوں سے جاننا ہوگا۔ جہاں تک بات ہے اسلام مذہب کی کہ وہ اس سلسلے میں کیا کہتا ہے، تو سب سے بڑی چیز یہ جان لینی چاہیے کہ قرآن نے توحید پر جتنا ایمفیسائز کیا ہے اتنا کسی اور عقیدے پر، کسی اور فکر پر اور کسی اور اعتقاد پر ایمفیسائز نہیں کیا ہے۔ اس نے عقیدہ توحید کی تنفیذ کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء کی دعوت کا اگر ایک لفظ میں اس کی ترجمانی کی جائے اور اسے ایک لفظ میں بیان کیا جائے کہ ان کی تمام دعوت کا محور کیا تھا، ان کی تمام دعوت کا مرکز کیا تھا، تو وہ لفظ ہوگا عقیدہ توحید۔ اور اگر توحید سے ہی انحراف کر لیا جائے، اگر توحید کی قوت کو ہی مسلمانوں سے چھین لیا جائے تو ان کے دین نہیں رہ جائے گا، کھلواڑ بن کر رہ جائے گا۔ لہٰذا اس سلسلے میں کسی قسم ذرہ برابر بھی انحراف دین کی متاع سے اور وہ ثروت اور وہ بیش بہا دولت جو حضور کی جانب سے ہم تک منتقل ہوئی ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے گوا دینے کے مترادف ہے۔ تو یہ تو بالکل 2 اور 2 کی 4 کی طرح یہ بات واضح ہے کہ اس سلسلے میں نرم گوشہ اختیار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شمس و قمر کو سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ ایک مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ
یہ سورج، یہ چاند اور یہ جتنے سیارے ستارے یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو کیسے سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو ہماری خدمت کے لیے ہی پیدا کیے گئے۔ ایک حدیث میں ہے ان الدنیا خلقت لکم وخلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ دنیا کی ہر چیز، اس میں جتنے بھی چیزیں، جتنے بھی آلات، جتنے بھی سیارے، جتنے بھی کہکشائیں تمہیں نظر آ رہی ہیں، تمام چیزیں تمہاری خدمت کے لیے ہی معمور کی گئی ہیں۔ اب کتنی حماقت کی بات ہوگی، کتنی سفاہت اور ضلالت کی بات ہوگی کہ آدمی جنہیں ان کی خدمت کے لیے معمور کیا گیا انہیں ہی اپنا مخدوم سمجھ بیٹھے، انہیں ہی اپنا لارڈ اور گاڈ سمجھ بیٹھے۔ کتنی صفاحت کی بات ہوگی، اور یہ بات انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے زیب بھی نہیں دیتی کہ ایک چیز جس کو اللہ نے اس کی خدمت کے لیے، اس کی ضرورتوں کو دفع کرنے کے لیے پیدا کیا، اب وہ اسی کو اپنا خالق و مالک مان بیٹھے۔ تو اسلام کے نقطۂ نظر سے تو یہ چیز کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی، اور اس ضمن میں اسلام کی دی ہوئی تعلیمات کے سلسلے میں کسی طور پر بھی اس کے روح سے سورہ نمسکار کا کوئی جواز نہیں نکلتا ہے، کیونکہ یہ ایک دوسرے مذہب کا تشخص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراق کے وقت نماز یعنی فجر کی نماز پڑھ کر اور اشراق کے درمیان 20 منٹ کے وقفے کو اس وقت نماز پڑھنے کو ممنوع قرار دیا، اسی وجہ سے کہ اس وقت سورج ابھر رہا ہوتا ہے، چڑھ رہا ہوتا ہے، اور یہ پچھلی قوموں سے یہ رواج جاری ہے کہ وہ سورج کی پرستش کرتے آئے ہیں۔ تو اسی ڈر اور اسی اندیشے کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 20 منٹ میں، یعنی سورج جب کہ چڑھ رہا ہوتا ہے، اس وقت کسی نماز سے، یعنی حتیٰ کہ اللہ کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس شخص جس دین میں صرف اس اندیشے سے کہ کسی کو یہ اشتباہ نہ ہو کہ سورج کی پرستش ہو رہی ہے، منع کر دیا گیا اس وقت اللہ کی عبادت کرنے سے، تو پھر یہ کہا جائے کہ یہ تہذیب کی چیز ہے، یہ ورزش کی چیز ہے، اور اس میں پھر سورہ نمسکار بھی کروایا جائے اور سورج کو گویا پوجنے کے لیے ابھارا اکسایا جائے، اس پر کیسے ایک مومن رضامند ہو سکتا ہے؟ تو اسلام کے نقطۂ نظر سے یہ بات بالکل مردود، اور اس میں کسی طرح کا کوئی قابل قبول نقطہ نہیں رہ جاتا ہے۔ اور جہاں تک آئین کا تعلق ہے تو آئین میں یہ بات صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ آئین ہمیں کسی خاص مذہب کے سرکاری تعلیمی اداروں میں پڑھانے یا کسی مخصوص گروہ کے عقائد کی بنیاد پر تقاریب منعقد کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اب کیا کہیے شومی قسمت یا حکومت کی یہ چال بازی کہ وہ موجودہ حکم کی جو آئین کی روح ہے اس سے گویا کہ وہ بالائے طاق رکھ رہی ہے، اور اس روح کو جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر شخص کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا اور اپنے عقیدوں پر باقاعدہ عمل کرنے کا پورا اختیار ہے، اس حق کو یہ حکومت گویا سلب کر رہی ہے۔ اور یہ آئین کی صریح مخالفت ہے۔ آئین کی دفعہ 15 اور آئین کی دفعہ 25 میں یہ بات صراحتاً ذکر ہے۔ جسے بھی اس سلسلے میں کوئی شک و شبہ کا اندیشہ اسے چاہیے کہ وہ کنسٹیٹیوشن سے رجوع کرے اور دیکھے کہ کیا اس کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ سیکولر روح کے خلاف بات ہے۔ اور پھر تیسری چیز جہاں تک یہ بتایا جاتا ہے کہ سورہ نمسکار ایک بس ایکٹیویٹی ہے، ایک جسم کو پھرتیلا بنانے کے لیے اور باقاعدہ جسم میں ایک توانائی دوڑانے کے لیے ایک عمل ہے، تو ان لوگوں کو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ باقاعدہ سنت مہنتوں نے اس کا اظہار کیا ہے اپنی کتابوں میں کہ سورہ سن ہی اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے، اس کی ہی توانائی جو دے رہا ہے، اسی کی بدولت اس کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ تو جن کا یہ عقیدہ ہو، تو جب یہ عقیدے کی بنیاد پر کوئی سورہ کو کوئی ایکٹیویٹی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے خالق مان کر اس کے سامنے کوئی عمل کر رہا ہے۔ ایک آکسفورڈ کی ڈکشنری میں جو سورہ نمسکار کی تعریف کی گئی وہ یہ ہے کہ ایکسپریسنگ گریٹیٹیوڈ آف دی سن فار سسٹیننگ لائف آن دس پلانٹ۔ تو یہ تعریف خود اس بات پر شاہد ہے کہ سورج کو اس وجہ سے نمن کرنا، اس کے سامنے پرنام کرنا کہ وہ اس کائنات پر قوت و حرکت اور توانائی و زندگی کا خالق ہے اور اس کا سبب ہے، تو یہ بات پورے طور پر واضح ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مسلمان بچوں کو اور مسلمان بچیوں کو جو ان اداروں میں زیر تعلیم ہوں، اس عمل سے بالکلیہ انحراف کرنا چاہیے اور اس عمل کی مخالفت کرنی چاہیے، اور اس عمل میں اپنی عدم شرکت کو یقینی بنانا چاہیے، اور کسی صورت میں ان عمل کو
ان اعمال کو اختیار کرنے کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو عقیدہ توحید کی سے متعارف کروائیں، انہیں بتائیں کہ انہیں سر جھکانا ہے تو اللہ کے آگے جھکانا ہے، انہیں پوجا کرنی ہے، ارچنا کرنی ہے تو اللہ کی کرنی ہے، پرستش وہ کریں گے تو اللہ کی کریں گے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کے آگے وہ دست سوال دراز نہیں کریں گے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں میں ایسا ماحول تشکیل دیں کہ جہاں پر ان کے بچوں میں عقیدہ توحید کی اہمیت جاگزی ہو، اور مسلمانوں پر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایسے اسکول تعمیر کریں، اپنے ایسے اسلامک اسکولز قائم کریں جہاں پر ان کا نظام چلے، جہاں پر اللہ کی وحدانیت و ایک شرواد کی تعلیم دی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دوسرے کے دریوزہ گر بن کر رہ جائیں اور رقاصہ لے کر ادھر ادھر پھرتے رہیں۔ انہیں خود چاہیے کہ اپنے ایسے اسکول تعمیر کریں جس میں ان کا نظام ہو، جس میں ان کی باتوں کو اور ان کی تعلیمات کی تعلیم دی جا رہی ہو۔ وہ مسلمانوں میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے پیسے کو دیگر مختلف جگہوں پر تو خرچ کرنا مناسب سمجھتے ہیں، لیکن تعلیمی مسائل میں، امت کے کاز میں اور امت کے اصلاح اور اس کے نفع رسانی کے امور میں وہ بخیل بن جاتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ ہر فرد اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور عقیدہ توحید کی اہمیت کو ہر طرح سے اپنے ذہن میں جاگزی کرنے کی کوشش کریں۔